رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے بہت ہی اہم ایک مسئلہ جو کہ امام صاحب کے لیے اور مقتدیوں کے لیے درکار ہوتا ہے۔ کئی مقتدی بڑی الجھن میں ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، پہلے ادھر سے پڑھا پھر وہاں سے پڑھ لیا پھر یہاں سے پڑھ دیا، یہ کیا ہے، ایک ترتیب سے کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ تو اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں، نمبر 1، قرآن پاک پہلے سپارے سے شروع ہوتا ہے اور 30ویں سپارے پر ختم ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک کی جو ترتیب ہے وہ پہلے سپارے سے چلتا ہوا آتا ہے۔ اگر کوئی آخر سے یوں جانا چاہے تو یہ الٹ، یہ کیا ہے، الٹ، یہ ترتیب درست ہے۔ اس انداز میں قرآن پڑھنے کو یوں کہا جائے گا کہ یہ قرآن نماز میں الٹا پڑھتے ہیں تو وہ جائز نہیں، قرآن کو ہمیشہ سیدھا پڑھا جاتا ہے۔ اب ایک آزمائش یہ ہوتی ہے کہ امام صاحب اب فرض جیسا کہ اب یہ تراویوں میں وطر جو نہیں جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، عام روٹین میں تو جماعت دینے کی نہیں ہوتی، لیکن تراویوں میں ماہ رمضان میں یہ ہوتا ہے۔ اب جب وطروں کے لیے امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ امام صاحب پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوتے ہیں، قل هو اللہ احد، مکمل سورت۔ اب دوسری رکعت میں وہ بجائے اس سے آگے جانے کے وہ کسی اور سپارے میں پیچھے چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ لگا لیں سورہ فجر کی آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس کی آخری 3 آیتیں لگا لیں، یا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ 2-3 آیتیں آخری ہیں، یعنی کہ اب یہ 30ویں سے اوپر کو چلا گیا۔ تو اسے کیا کہیں گے؟ الٹا پڑھنا۔ اسے کیا کہیں گے؟ اس انداز میں اسے نہیں جانا چاہیے، اس انداز میں امام صاحب کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر سورہ اخلاص پڑھ لی تو سورہ اخلاص کے بعد سورہ فلق اور ناس تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اس سے آگے الٹا پیچھے کی جانب وہ نہیں جا سکتا۔ اب اس میں ایک اور چیز ہے، پہلی رکعت میں تھوڑا پڑھ لیا، دوسری رکعت میں زیادہ پڑھ لیا۔ ویسے اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قرأت کچھ زیادہ ہو، دوسری رکعت میں پہلے کی نسبت قرأت کم ہو، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر وطر پڑھا رہے ہیں تو امام صاحب پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں، جیسا کہ آج وطروں میں آپ نے سنا الم نشرح لک صدرک، سورہ الم نشرح کی تلاوت کی، اس کی آیتیں زیادہ ہیں۔ اب دوسری رکعت میں سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کی آیاتیں سورہ الم نشرح سے کم ہیں۔ حفاظ بخوبی اس چیز کو جانتے ہیں۔ اب تیسری رکعت میں وطروں کی میں جب پڑھنے کے باری آتی ہے تو امام صاحب پڑھیں قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، تو اس کی جو آیاتیں ہیں یہ سورہ نصر سے بھی کم ہے۔ اب ایک ترتیب بن گئی، پہلی رکعت میں اوپر سے پڑھا، زیادہ کچھ آیتیں تھیں، دوسری رکعت میں اس سے نیچے آئے، اس میں کچھ کم آیتیں تھیں، تیسری رکعت میں اور نیچے ہم آگے، اس میں اور بھی کم آیتیں تھیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ طریقہ درست اور بہتر ہے۔ اب پہلی رکعت میں بندہ سورہ اخلاص پڑھ دے اور دوسری میں شروع کر دے سورہ دہا، تو یہ درست طریقہ ایک تو ترتیب کے بھی خلاف ہے کہ ترتیب تو یہ تھی کہ قرآن کو شروع کیا جاتا ہے تو سپارہ شروع کی جانب سے پڑھا جائے، بندہ آخر سے پڑھ لے، آخر سے پڑھتا تھا اس سے آگے کی آیتیں دیکھی جائے گی، اس سے پیچھے کا نہیں دیکھا جائے گا۔ اور دوسرا پہلی رکعت میں کم آیتیں پڑھی، دوسری میں زیادہ پڑھ لے، یہ بھی درست طریقہ نہیں۔ سمجھ آ گیا؟ تو یہ ماہ رمضان میں اکثر دیکھنے کو مل رہا ہے، تو اس چیز پر بالخصوص ہمارے ائمہ حضرات جو ہیں وہ توجہ کریں، قرآن پڑھنے کی ترتیب کو سمجھے، اس کو اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آ پاتا تو کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر سمجھے، تسلی کے ساتھ اسے سمجھے، پوچھیں اسے،
سوال کریں، آپ کے ذہن میں جو سوال ہے آپ رکھیں، عالم دین کے سامنے رکھیں، وہ ان کی وضاحت کرے گا۔ تو قرآن ترتیب سے پڑھا جائے اور پہلی رکعت میں زیادہ دوسری میں کم پڑھا جائے، یہ بھی ایک بہتر اور اچھا طریقہ ہے۔ اس انداز میں اگر نماز پڑھی جائے تو نماز میں زیادہ لطف ہوتا، نمازیوں کو مسائل درکار بھی نہیں ہوتے، نمازی نماز کے اندر ہی سوچ وچارے میں لگ جاتے ہیں، یار یہ کیا اس نے پہلے یہ پڑھ دیا، وہ پڑھ رہا ہے، پہلی رکعت اس نے تھوڑا پڑھا بعد میں زیادہ پڑھ رہا ہے۔ اب وہ نمازی بجائے نماز میں توجہ لگانے کے وہ اس الجھن کے اندر اس الجھن میں پھنس جاتا ہو، نماز میں اس کی توجہ رہتی بھی نہیں ہے۔ تو یہ مقتدیوں کے لیے بھی بڑا اہم مسئلہ تھا، اور ائمہ حضرات جو ہمارے امام صاحب ہیں ان کے لیے بھی بہت اہم مسئلہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس مسئلے پر عمل کرنے اور درست انداز میں اپنی نمازوں کو ادا کرنے، درست انداز میں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔